میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم۔ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، اور دوسری طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ تو اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہیں۔ ان کے سوا مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شان و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، عید کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو عید الاضحیٰ کو ایسے منایا جائے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ عید کی دن کچھ مسنون اعمال کے بارے میں تھوڑا سا مذاکرہ کرتے ہیں کہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صبح کو بہت جلدی اٹھنا اور غسل کرنا، مسواک کرنا، اور جو عمدہ سے عمدہ کپڑے موجود ہوں ان کو پہننا، اور شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، خوشبو لگانا، اور عید الفطر میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا، اور عید الاضحیٰ اس میں نماز عید سے پہلے نہ کھانا بلکہ واپس آ کر اپنے قربانی کا گوشت اس سے ناشتہ کرنا۔ عید کے دن ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ، گھر ہو یا عیدگاہ ہو، مکروہ ہے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفلیں پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہے تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا، پھر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا، عیدگاہ پیدل جانا، نماز عید سے پہلے فطر ادا کرنا، راستے میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا، اور اسی طرح
اس کے بعد خطبہ سننا، خطبے کا سننا واجب ہے، خواہ آواز آئے یا نہ آئے۔ عیدگاہ سے خطبہ ختم ہونے سے پہلے نہ نکلنا، اور دعا نماز عید کے بعد ہی کرنا بہتر ہے، اور جس راستے سے عیدگاہ آئے ہوں وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے گھر جانا چاہیے۔ اور جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، خرافات ہے عید کے دن جو ہم کرتے ہیں، ان تمام سے جو ہے بچنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے دن ادھر ادھر کے گناہوں میں جو ہے مبتلا ہو جائے، موسیقی، گانے بجانے، اور اسی طرح جو ہے نشہ شراب خوری اور چرس اور اس طرح اور جتنے خرافات ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو جو ہے بچایا جائے، تاکہ جو ہے ہمارے جو ہے اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو جائے، اور کم از کم کچھ تو اثرات بندے کے اوپر ہو کہ وہ کام جو ہم رمضان میں نہیں کرتے تھے، ان کو حرام سمجھتے تھے، غیبت، چغلی اور اسی طرح اور بہت سارے کام، تو کیا وہ رمضان کے بعد حلال ہو جاتے ہیں؟ نہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ عید کے بعد لوگ مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ یہ مسنون ہے۔ کوئی شخص سفر سے آئے ہو تو اس سے معانقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ان دونوں مواقع کے سوا سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کرے تو گناہ نہیں، اور سنت سمجھ کر کرے تو پھر بدعت ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور عیدین کے بعد معانقہ کو سنت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور عید کے مبارکبادی تمام منکرات سے جو ہے خالی ہو، مثلا نہ اس کو سنت سمجھا جائے اور نہ فرض، اور واجب کی طرح ضروری اور نہ فرض، اور واجب کا سا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے یہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بلا نہ کہا جائے، نہ ٹیڑھی ترچی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور جب ملاقات ہو تو پہلے باقاعدہ مسنون سلام کیا جائے، اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم، یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرے الفاظ جیسے عید مبارک کہہ دیا جائے تو جائز اور دعا ہونے کی بنا پر باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر اس میں حد سے تجاوز کیا، مثلا سنت سمجھا یا فرض اور واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا، اور اسی طرح اس کا جو درجہ ہے اس سے اس کو بڑھا دیا، تو پھر مکروہ اور ممنوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ خوشیاں بار بار عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اس دن غموں سے، مصیبتوں سے امان میں رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔